لیکچر میں میں نے رستم و سہراب ڈرامے کی خصوصیات آپ کو بتائی تھی جسے آغا حشر نے لکھا تھا۔ آج بتاؤں گی کہ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ آغا حشر کے جو ڈرامے ہیں ان میں سب سے بڑا عیب کیا تھا، ان کا انداز خطابت کیا تھا، مثالیں دے کر بحث کریں۔ آپ نے کہنا ہے آغا حشر کا انداز خطابت جو تھا نا وہ ڈراموں میں عام نظر آتا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ اس زمانے میں جو تماشائی ہوتے تھے ان کے لیے زبان کا کوئی دلچسپ اور دائمی انداز دریافت کرنا آسان کام نہیں تھا جو آغا حشر کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کیونکہ کوشچن میں پوچھا ہوا ہے کہ ان کی جو انداز خطابت ہے اس بارے میں بتائیں، تو آپ نے کہنا ہے جو خطیبانہ انداز تھا اس کی وجہ امتیاز علی تاج کی رائے کے مطابق یہ ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو اکثر ایکٹر تھے ان کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ آخری درجے کی آخری صف میں پہنچائی جاتی تھی، اور اس میں جو ہے نا بلند آہنگی پائی جاتی تھی، بلند آہنگی قائم رکھنے کی طرف زور دیا جاتا تھا۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے ایک اور جگہ پر وہ یوں لکھتے ہیں کہ ان کی جو نثر ہے اس کا ایک ایک فقرہ، نظم کے ایک ایک فقرے میں خطیبانہ قوت تھی کہ لوگ سن کر سر دھنتے تھے کہ تعریف کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک یہ شعر یہ لکھ دینا ہے، شکل و صورت دیکھ لی، کبر و رعونت دیکھ لی، نام پہلے تو سنا تھا آج صورت دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی تعریف میں یہ شعر لکھ دینا۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو آغا حشر تھے نا انہیں جو ہے نا ہنگامہ خیز مواقع کی تلاش رہتی تھی، دوسری کوئی چیز ان کے لیے جاذب توجہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بتا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو آغا حشر ہے نا انہوں نے یہ جو لکھا ہے ڈرامے جو بھی لکھے اس میں چستی، زبان کی فصاحت و بلاغت، گفتگو میں حرکت اور عمل کا زور، اور جو ان کی قلم کی ادبی شان اتنی اچھی تھی کہ اکثر جگہ جو ان کے ڈرامائیت ہے اس کو ممتاز بناتی ہے یہ ساری خصوصیت، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا ہوا ہے کہ آغا حشر کا جو انداز خطابت ہے اس میں سب سے بڑا عیب یہ تھا، یہ ہنگامہ، یہ جو ہنگامہ خیزی کرتے تھے یہ عیب تھا، لیکن یہی جو عیب ہے ان کا سب سے بڑا حسن بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتا دینا ہے کہ اس ڈرامے کی کچھ فنی خامیاں بھی تھی، کوشچن پیپر میں پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ ڈرامے کی خامیاں بتائیں، تو آپ نے یہ بتانی ہے۔ ایک خامی یہ تھی کہ یہ جو ہنگامہ آرائی سے کام لیتے تھے، ٹھیک ہے، ہنگامی آغاز کرتے تھے۔ ہنگامی آغاز کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو بھی لکھتے تھے نا اور جو بھی ڈرامہ کرتے تھے اس کا سٹارٹ کہاں سے لیتے تھے؟ گانے بجانے سے، ہنگامے سے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلی خامی ہنگامی آغاز آپ نے بتانی ہے۔ دوسری خامی جو ہے نا وہ آپ نے بتانی ہے بے جان۔ دوسرا ایک بے جان ہوتا تھا۔ بے جان کس طریقے سے ہوتا تھا کہ اس وقت جو ہے نا تھک چکے ہوتے تھے تو زیادہ محنت نہیں کی جاتی تھی تو اس لیے وہ بے جان ہوتا تھا۔ اور جو تیسرا ایکٹ ہے نا اس میں واقعات کو سمیٹ کر انجام تک پہنچایا جاتا ہے، تو انجام تک پہنچایا جاتا ہے اس لیے اس کی رفتار نسبتاً دھیمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اس کی خامی ہے۔ آگے آپ کو بات سمجھ، پہلے آپ نے آغا حشر کی خطابت کے بارے میں بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ کرتے تھے، اور پھر وہ امتیاز علی تاج کی وہ کوٹیشن بتا دینا، پھر شعر بتا دینا، پھر اس کے بعد آپ یہ بتا دینا کہ وہ کس طریقے سے اچھا لکھتے تھے، ٹھیک ہے، زبان کی فصاحت و بلاغت کا بتا دینا، پھر آپ یہ بتا دینا کہ کون کون سی چیزیں ان کے ڈرامائیت کو ممتاز بناتی ہیں، پھر بتا دینا جو ان کا عیب تھا وہی ان کی شہرت کی وجہ بنا۔ پھر فنی خامیوں میں 3 خامیاں ہیں، ایک ہنگامی آغاز ہے، جو دوسرا ایک بے جان ہے، اور جو تیسری والی خامی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں سارے واقعات کو سمیٹا جاتا ہے تو اس لیے اس کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو میں نے 2 ڈرامے کروا دیے، ایک تعلیم بالغہ کروا دیا، دوسرا رستم و سہراب کروا دیا، کمپلیٹ کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ٹوٹل 3 ڈرامے ہیں۔ تیسرا ڈرامہ ہے انارکلی، وہ میں نے نہیں کروایا، اگر وہ کہیں گے آپ کہ یہ بھی کروا دیں، اگر کمنٹ آئے کہ یہ کروا دیں تو پھر میں کروا دوں گی، ادروائز پھر نیکسٹ ٹاپک کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو MCQs وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرواتی رہوں گی تاکہ MCQs کی بھی تیاری ہو جائے۔